بہن اور بھائیو السلام علیکم۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یعنی تھوڑی سی دیر اولیاء اللہ کی ہم نشینی 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ قواعد نمبر 17، پشیمانی کے آنسو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے تھے کہ اچانک کسی نے آپ رضی اللہ عنہ کو بیدار کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کو کوئی شخص نظر نہ آیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص دروازے کی آڑ میں اپنا منہ چھپائے کھڑا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام ایک زمانہ جانتا ہے، میں بدبخت ابلیس ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابلیس، تو نے مجھے کیوں جگایا؟ اس نے کہا، اے امیر، نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو مسجد کی طرف جلد دوڑ کر جانا چاہیے قبل اس کے کہ وقت نکل جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہرگز یہ غرض تیری نہیں ہو سکتی کہ تو خیر کی طرف کبھی رہنمائی کرے۔ میرے گھر میں چور کی طرح گھس آیا اور کہتا ہے کہ میں پاسبانی کرتا ہوں، بھلا میں چور کی بات پر کیسے یقین کر سکتا ہوں؟ اور تو میرا بہی خواہ کب ہو سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، ہم کبھی فرشتوں میں شامل رہے ہیں اور اطاعت کے راستے کو دل و جان سے طے کر چکے ہیں۔ سفر کرتے ہوئے کوئی خواہ کہیں چلا جائے، وقت کی محبت اس کے دل سے کب جا سکتی ہے؟ ہم بھی خدا کے دریائے رحمت سے پانی پی چکے ہیں اور اس کی رضا کے باغ کی سیر کر چکے ہیں۔ کبھی ہم بھی اس کی درگاہ کے عاشق تھے، اگر اس کے دریائے کرم نے مجھ پر عطاب کیا تو پھر کیا ہوا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے راہزن، مجھ سے بحث مت کر، تجھ کو میرے اندر گمراہ کرنے کا راستہ نہیں مل سکے گا۔ میرے اندر راستہ مت ڈھونڈ، سچ سچ بتا کہ تو نے مجھے نماز کے لیے کیوں بیدار کیا؟ تیرا کام تو گمراہ کرنا ہے۔ اس خیر کی دعوت میں کیا راز ہے؟ جلد بتا۔ ابلیس نے کہا، بدگمان آدمی تو سچی بات کو بھی 100 دلیلوں کے باوجود تسلیم نہیں کرتا۔ میرا قصور صرف یہ ہے کہ ایک بدی کر بیٹھا اور دنیا میں بدنام ہو گیا۔ حضور، اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ رضی اللہ عنہ کی نماز فوت ہو جاتی تو دنیا آپ رضی اللہ عنہ کی نگاہوں میں تاریک ہو جاتی، تو آپ رضی اللہ عنہ شدید غم اور صدمہ سے رو رو کر نڈھال ہو جاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی یہ اوزاری دل کا سوز و گداز اور درد و نیاز 100 نمازوں کے ثواب سے بڑھ جاتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے قرب اعلیٰ کے خوف اور حسد نے مجھے آپ رضی اللہ عنہ کو بیدار کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ بھلا مجھ کو یہ کب گوارا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ اس قدر زیادہ ثواب حاصل کر لیں؟ آپ رضی اللہ عنہ کو جگانے کا باعث میرا یہی جذبہ حسد تھا۔ میں نے اسی خوف سے آپ رضی اللہ عنہ کو بیدار کر دیا تاکہ آپ رضی اللہ عنہ کی آہ بکا مجھے جلا نہ دے۔ میں انسان کا حاسد ہوں، میں اس کا بھلا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ اسی حسد سے میں نے ایسا کیا ہے۔ میں انسان کا دشمن ہوں، میرا دل یہ کیسے گوارا کرے کہ اسے کوئی فائدہ پہنچے؟ اللہ اکبر۔ بقول شاعر، گفت اکنوں راست گفتی صادقی، آز تو این آید تو این را لا تکی۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں اب تو نے اصل بات بتائی۔ دراصل تو نہیں چاہتا تھا کہ میں خلوص اور درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاؤں اور اپنی آنکھوں سے ندامت اور پشیمانی کے آنسو بہاؤں، کیونکہ اس آہ و فغاں کا حق تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا درجہ ہے۔
Allahu Akbar. Please just a minute. Please subscribe my YouTube channel Islam TV by Wahi Ji and comment, like and share our videos in your friends. Thanks for this kind favor. درس حیات. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے ہر لمحہ اس سے چکنے رہو. اور فرماتے ہیں مولوی از خود نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ نہ شد. یعنی مولوی اس وقت تک مولا روم نہ ہو سکا جب تک شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کا ارادت مند نہ ہوا. سبحان اللہ. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر اور اس کے وسوسوں اور اس کے حملوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. جزاک اللہ.